الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 6 فروری بروز منگل 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ سورۃ الفرقان کا ابتدائی درس ہے۔ آج سورۃ الفرقان کا صرف شان نزول، خلاصہ اور تعارف کرایا جائے گا۔ زندگی رہی تو کل سے تفسیر کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفرقان 42ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ نزول میں ترتیب نمبر کیا ہے؟ 42۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اگر دن میں 2-3 مرتبہ آپ یہ باتیں اپنے ساتھ کریں گے تو پکی ہو جائیں گی بس۔ سورۃ الفرقان، اور یہ جو ترتیب مصحفی ہے اس میں اس کا نمبر 25 ہے، یعنی قرآن میں جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیات 77 ہیں اور اس کے رکوع 6 ہیں۔ سورت کا جو نام ہے نا سورۃ الفرقان، یہ مصدر بھی ہے اور صیغہ صفت بھی ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے الگ الگ کرنا۔ یہاں وہ دلائل مراد ہیں جو حق کو باطل سے جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اور فرقان کے معنی ہیں قرآن مجید، تورات دلیل و حجت، وہ نور جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، اور جنگ بدر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، جنگ بدر کے دن کے لیے یوم الفرقان۔ اچھا جی، اب آ جائے تھوڑا سا سورہ مبارک کی یہ تفصیل کے لحاظ سے۔ اس کا جو نام ہے سورۃ الفرقان، پہلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اس پہلے آیت میں جو لفظ فرقان آیا ہے وہی اس کا نام ہے۔ اچھا، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں، آپ کی مقدس حیات میں بھی اس کا نام سورۃ الفرقان ہی تھا۔ اس کی دلیل بہت ساری کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، بہت ساری، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، نسائی میں ہے، اور السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور انہوں نے نماز میں سورۃ الفرقان کی تلاوت کی۔ میں وہ تلاوت بڑے غور سے سن رہا تھا، وہ اس میں بہت سے ایسے حروف پڑھ رہے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ اب نماز میں تو میں سنتا رہا، تلاوت تو سنتا رہا، بعض روایات میں نماز کا ذکر نہیں ہے، بعض میں نماز کا ہے۔ بہرحال میں تلاوت سنتا رہا بڑا ضبط کر کے، دل تو کرتا تھا، حضرت عمر نے فرمایا میں پکڑ لوں اس کو دوران تلاوت ہی، پر میں نے وہ تلاوت سنی، اور جب دل مکمل ہو گئی نماز تو میں نے انہی کی چادر کو یہاں سے پکڑ لیا، جیسے چادر کے ایک لاڑی در ہوتا ہے، ایک اس کو درمیان سے حضرت عمر نے پکڑ لیا وہ نماز کے بعد، اور کھینچ کر میں نے پوچھا کہ تم نے نماز میں سورۃ الفرقان غلط کیوں پڑھی ہے، اس طرح کیوں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سکھائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جذبے سے کہا
کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بول رہے ہو، مجھے حضور نے سکھائی ہے اور وہ تو اس طرح نہیں سکھائی، یہی صورت مجھے بھی سکھائی ہے۔ اب یہ لڑائی تو ہے، مگر کیا خیال ہے، جذبہ ذاتی مخالفت ہے یا قرآن کی محبت ہے؟ تو لوگ لڑائی دیکھتے ہیں، وجہ دیکھتے ہی نہیں، سبب دیکھتے ہی نہیں، سبب کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب غلطی ہے اور غلط رجحان ہے۔ لڑائی کو دیکھ لیں گے، لفظ جو بولا ہے وہ پکڑ لیں گے، وہ بھائی وجہ کیا ہوئی، سبب کیا بنا، کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے، تو لڑائیوں میں سبب دیکھنا چاہیے نا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ صورت اس طرح سنی، مجھے حضور نے تو سکھائی ہے پر اس طرح نہیں۔ تو لڑائی کا سبب یہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تو ہوئی پر سبب ذاتیات نہیں تھی، سبب حضرت عثمان کے خون کا مسئلہ تھا۔ خیر، کہتے ہیں کہ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، تو کہتے ہیں کہ میں ان کو کھینچتا ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں جذبہ یہ تھا کہ قرآن کیوں غلط پڑھا ہے، کھینچتے ہوئے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو سورۃ الفرقان ان حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جن حروف پر آپ نے یہ سورت مجھے نہیں سکھائی، تو یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو، میرے شاگرد ہیں، تم میرے صحابی ہو، یہ بھی میرے صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ فرمایا ہشام تم پڑھو، تو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صورت اسی طرح پھر پڑھ دی جس طرح نماز میں پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طرح تم پڑھ رہے ہو، اور تم نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، اور میں نے تمہیں سکھایا بھی اسی طرح ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم پڑھو، تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں نے وہ صورت اسی طرح پڑھی جس طرح حضور نے مجھے پڑھائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا بالکل یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے اے عمر جس طرح تو نے پڑھی ہے، اور میں نے تجھے ایسی سکھائی ہے۔ تو اب بھی کوئی لڑائی کی وجہ رہ گئی؟ تو پھر لڑائی ہوئی نہیں، بولو پھر لڑائی یہی وجہ تھی، ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تم کو جو حروف آسان لگے تم ان میں سے پڑھ لیا کرو، 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کی تفصیل پھر صحیح، بس آپ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیا۔ ایک لغت یمن تھی، اس طرح اور لغات تھی، پر وہ لغت جس پر حضور پاک خود تلاوت فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان نے اس پر قرآن کو لکھ دیا، جمع کر دیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان قرآن اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جن کا قرآن پر ایمان ہے کہ یہ قرآن واقعی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے، تو قرأت عثمان غنی چل رہی ہے، ترتیب وہی چل رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کوئی غلطی کی؟ بعض لوگوں کو بڑا غصہ ہے جو من کے بھی کالے ہیں تن کے بھی کالے ہیں، کہتے ہیں جی عثمان نے قرآن بدل دیا۔ بدلا نہیں ہے، لڑائیاں شروع ہو گئی تھی، جس طرح حضرت عمر کی اور حضرت ہشام بن حکیم کی لڑائی ہوئی نہیں لڑائی ہوئی کہ یہاں سے پکڑا کھینچا گھسیٹا لے گئے، اسی طرح لوگوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو کہہ رہا تھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، وہ تو غلط پڑھ رہا ہے، تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کیا کیا، 6 قرأتیں محذوف کر دی، اور ایک قرأت جس پر خود حضور قرآن پڑھا کرتے تھے وہ جاری فرما دی۔ تو قیامت تک جہاں جہاں تلاوت قرآن ہوگی ثواب حضرت عثمان کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا۔ جلنے والوں کا منہ کالا، جلنے والوں کا، پر کیا کرے بھائی، ان کے تو جھنڈے ہی کالے ہیں، ان کے تو اشتہار بھی کالے ہیں، اور قبریں بھی انشاءاللہ کالی ہیں۔ خیر، عرض کر رہا تھا، آئیے اب ذرا اس صورت میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بڑی کمال کی ہے، اور آپ کو صحابہ کا ادب بھی پتہ چل جائے گا۔ کہے ذرا سبحان اللہ۔ آئے ہائے،
بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرماتے ہوئے سورہ فرقان کی ایک آیت رہ گئی. ایک آیت جیسے صاحب ہو جاتا ہے، ہو گیا. حضور جان بوجھ کر نہیں بھولے ہیں کہ کاریاں دا کم بن جائے. بولو مولویوں دا کم، ہاں اماموں کو آسانی ہو جائے، وگرنہ اگر قاری صاحب بھول جاتے تو آپ کیا کرتے اور قاری کیا کرتا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ عطا فرما دیا کہ ایک آیت رہ جائے تو کوئی مسئلہ، نماز ہو جائے گی. چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ حدیث المعجم الاوسط میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، اور یہ حدیث جناب در منصور میں ہے، اور مجمع الزوائد میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سورہ فرقان پڑھی اور ایک آیت آپ سے رہ گئی سہون. تو آپ نے سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا قوم میں ابی ہے، ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے. فرمایا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آیت چھوڑی نہیں. تو کیوں نہیں چھوڑی؟ آپ نے چھوڑی ہے، آپ سے رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا، لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو دیابنا کہ یہ غلط فتویٰ ہے نا دیوبندیوں کا کہ پیچھے سے کوئی لقمہ دے سکتا، یہ فتویٰ ان کا غلط ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث آ گئی اعلیٰ حضرت کے فتوے پر. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس پر ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں لفظ پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ ادب دیکھیے، قرآن ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، لقمہ بنتا ہے. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جب آپ سے رہ گئی تو میں نے سمجھا شاید آیت ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس ادب کی وجہ سے میں نے لقمہ. آپ نے فرمایا یار وہ منسوخ نہیں ہوئی، مجھ سے رہ گئی ہے. بولو مجھ سے رہ گئی ہے. تو اب آتے ہیں ہم اس کے مضامین کی طرف. حضرت عبداللہ بن عباس، بڑا کرے نا یار، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فرقان ساری مکی ہے مگر 3 آیات مدنی ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وكان الله غفورا رحيما تک، یعنی آیت نمبر 70 سے لے کر معافی چاہتا ہوں آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 70 تک یہ 3 آیات مدنی ہیں، باقی ساری صورت مکی ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا قول صحیح بخاری میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں ہے. اچھا جی، اب سمجھیے سورۃ النور اور سورۃ الفرقان میں جوڑ کیا ہے. نمبر 1، سورۃ النور کی آخری آیت ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سورہ نور کی آخری آیت ہے، اور سورہ نور کی پہلی آیت میں اللہ کی ملکیت بیان کی گئی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکومت کا بیان کیا گیا ہے. دوسرا جوڑ، سورہ نور کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب کیا گیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آفت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے. تو سورہ نور کی ابتدا میں آسمانی دستور کا ذکر فرمایا کہ اور یہ جو سورہ
فرقان ہے اس کی ابتدا میں بھی دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یہ قرآن اور نبی تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا۔ سورۃ الفرقان کی ابتدائی آیات میں سے یعنی آیت نمبر یہ 2 میں ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ سب کچھ زمین و آسمانوں کا کس کی ملک ہے؟ اللہ کا۔ سورہ نور میں توحید کے 3 قسم کے دلائل دیے گئے ہیں، بولو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کتنے قسم کے؟ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کے احوال آثار سے استدلال فرمایا، سورہ نور آیا نمبر 42۔ نمبر 2 بارش، ژالہ باری، برف باری سے استدلال فرمایا، آیت نمبر 43 سورہ نور میں، اور حیوانات کے احوال اور آثار سے استدلال فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 45 میں، اور سورۃ الفرقان میں سایوں کو پھیلانے اور دن رات کے تواتر پر اور تعاقب برسانے والی ہواؤں، بارشوں کے نازل فرمانے، حیوانات کو پیدا کرنے سے اپنی توحید اور تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے ہیں، استدلال فرمایا ہے۔ نیز انسانوں کے پیدا کرنے، کھاری اور میٹھے پانیوں کے ایک ساتھ متخلط نہ ہونے، اور آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کرنے، عرش پر مستوی ہونے، آسمان میں بروج بنانے، سورج چاند کو پیدا کرنے اور دیگر امور کی تخلیق سے اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ آپ سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 سے لے کر 61 تک یہ دلائل پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ان دونوں صورتوں میں کافروں کے اعمال کا بے حقیقت ہونا بیان کیا گیا ہے، یہ ایک عجیب جوڑ ہے۔ مثلا سورہ نور میں آیت نمبر 39 میں فرمایا الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ کافروں کے اعمال ہموار زمین میں اس چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہے جس کو پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے۔ پیاسا شخص مگر وہ پانی ہی ہوتا نہیں۔ اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافروں نے اپنے زعم میں، اپنے آپ میں جو بھی نیک عمل کیے ہیں، میں نے ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرات کی طرح بنا دیا ہے، یعنی ان کے عمل ضائع ہیں۔ تو یہ سورہ نور میں بھی ہے، اور بولو بھائی سورہ فرقان میں بھی، یہ ایک جوڑ ہے پچھلی سورت سے۔ ایک اور عجیب جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آخر میں اپنے فیصلے کرنے اور حاکمیت کی شان کو بیان فرمایا، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، سورہ نور آیت نمبر 64، کہ اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹ جائیں گے سو اس دن وہ ان کے کیے ہوئے کاموں کی ان کو خبر دے گا، ان کے اعمال سے ان کو آگاہ کرے گا۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ترجمہ، وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسمان اور تمام زمینیں ہیں، جس نے کوئی اولاد بولو جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور جس کی سلطنت میں اس کا بولو سارے بھائی مل کے شریک نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ایک مقرر کردہ اندازے پر رکھا۔ تو یہ سورۃ النور میں بھی مضمون ہے اور سورۃ الفرقان میں بھی مضمون ہے۔ اب آئیے اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو میجر ہیڈ لائنز ہیں یا جو میجر مضامین ہیں، اس میں نمبر 1 قرآن مجید کی جلالت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تمام لوگوں کے لیے وجہ احسان قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا میجر مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اور آپ کی نبوت کے صدق کے دلائل بیان کیے گئے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رسولوں کے طریقے پر ہیں، اور آپ کا دین کی تبلیغ کرنا دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تیسرا مرکزی مضمون، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیکوکاروں کو آخرت میں ثواب کی بشارت دی گئی ہے، بدکاروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہے۔ انہوں نے جو نیک کام اپنے زعم میں کیے ہیں وہ دنیا میں ضائع اور ختم ہو چکے ہیں، آخرت میں بولو سارے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پانچواں مضمون اس میں یہ ہے مرکزی، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور صرف اس کے خالق اور مدبر ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی شریک ہو، اور بتوں کی الوہیت کو باطل بیان کیا گیا ہے، بطلان بیان کیا گیا ہے، اور ان کے زعم میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ اور نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت اور ارشاد میں کافروں کے مقابلہ کرنے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ نمبر 8، آپ کو صبر و ضبط قائم رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت نوح کی قوم، عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور حضرت لوط کی قوم نے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی، ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک رواں رکھا اور دل آزار باتیں کی۔ سو آپ اپنی قوم کی تکذیب اور دل توڑنے والی باتوں پر گھبرانے کی ضرورت ہے، آپ صبر رکھیے جس طرح ان پیغمبروں نے صبر رکھا۔ نمبر 9، آخری بات، جو مومنین اللہ پر توکل کرتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ، یہ نمبر 9 مرکزی مضمون ہے، اللہ کی راہ میں سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کی اس صورت میں تعریف کی گئی ہے، ان کے محاسن اخلاق اور ان کی خوبیوں اور نیک عادتوں کی مدح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مکذبین پر عن قریب عذاب نازل ہونے والا ہے، اور تمہیں اللہ دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پوری صورت میں مجھے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔